حال ہی میں ایوان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ KCR صاحب ایک اہم اناؤنسمنٹ کرے تھے. ریاست بھر میں 90,000 جابس کے لیے ریکروٹمنٹ ہوگا. اس میں سے 10,000 جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، چاہے لیکچررس ہو یا دوسرے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہوتے ہیں عہدے دار، ان کا ریگولرائزیشن، اور ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ 80,000 کے لیے. یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں جو 44 محکمے ہیں ریاست میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز ہیں. جیسے مثال کے طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑے پیمانے پر، یعنی کہ 15 سے 20,000 تک ہو سکتے ہیں ویکنسیز. اس کا ریکروٹمنٹ ہونے والا ہے. ویسے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں وہاں تقریباً 1,500 1,600 ویکنسیز ہیں. ہمارے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھی 1,500 تک ویکنسیز ہیں، جس میں سے 1,400 ٹمرس میں ہی ہیں ٹیچر ویکنسیز. اور انجینئرس کے ویکنسیز ہیں، روڈس اینڈ بلڈنگس، اریگیشن اور الیکٹریسٹی. بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے. وہاں پر اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرس، یہ لیول میں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹس بھی ہونے والے ہیں. دیکھیے ڈسٹرکٹس میں، اضلاعوں میں بہت ویکنسیز ہیں. اس میں ہر ایک کلیکٹریٹ میں جو ڈسٹرکٹ لیول آفیسرس ہوتے ہیں، وہاں پر LDC سیکشن آفیسرس، ایسے بہت سارے ویکنسیز وہاں پر ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرس کے ویکنسیز ہیں. اور گروپ 1 گروپ 2 کے جو اعلیٰ درجے کے پوسٹ ہوتے ہیں، جیسے ڈپٹی کلیکٹر، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، کمرشل ٹیکس آفیسر، ویسے گروپ 1 کے پوسٹ ہیں. گروپ 2 کے MRO، اسسٹنٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر، اور گروپ 1 میں ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر ویکنسیز بھی ہیں. ایسے بہت ہی امپورٹنٹ ویکنسیز ہیں. گروپ 3 گروپ 4 کے لیے بھی ریکروٹمنٹ ہے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ لیول میں ویکنسیز ہیں، وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوگا. زونل لیول میں ریکروٹمنٹ ہے، ملٹی زونل لیول میں ہے، اور سروس کمیشن اسٹیٹ لیول کے ویکنسیز جو ہیں وہاں پر ریکروٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اپنا خود کا ریکروٹمنٹ وہ کر رہے ہیں، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا مثال جو دیا تھا میں آپ کو. ایسا موقع 4-5 سال میں ایک بار ملتا ہے، تو اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک نوجوان جو گورنمنٹ جابس کے لیے اتنے دن سے انتظار کر رہے ہیں، اس موقع کو نہیں کھونا ہے. اس کو اب وزیر اعلیٰ اور ایک اناؤنسمنٹ بھی کرے کہ اپر ایج لمٹ جو ہے، کیونکہ کافی سالوں سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے اپر ایج لمٹ میں بھی 10 سال کی چھوٹ دی گئی ہے. تو اپر ایج لمٹ 10 سال بڑھائے ہیں. تو سب کے لیے ایک اچھا موقع ہے یہ، ایگزامس کے لیے پریپیئر ہونا، لکھنا اور اچھا سلیکشن حاصل کرنا. تو یہ اس کے نوٹیفیکیشنز، ایڈورٹائزمنٹس سروس کمیشن سے بھی آئیں گے گروپ 1 گروپ 2 کے لیے، اور نیچے جو ڈپارٹمنٹس انڈیویجولی ریکروٹ کر رہے ہیں اس کا سپریٹ نوٹیفیکیشنس آئیں گے. اور ڈسٹرکٹس میں جو جابس ہیں اس کے لیے وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول میں اس کے نوٹیفیکیشنس ہوں گے. تو اس پہ ایک نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کب کون سے نوٹیفیکیشنس آئیں گے، اس کا ایلیجیبلٹی کیا ہے، سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد میں نوجوان اس کے لیے اپلائی کرنا ضروری ہے. ویسے نوٹیفیکیشنز آئیں گے 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کے اندر، ایک کے بعد ایک آتے ہی رہیں گے نوٹیفیکیشنز. اس لیے ایگزامینیشنز کے لیے تیاری ابھی سے شروع کر دینا ہے، کیونکہ کرنٹ افیئرس، جنرل نالج اور لاجیکل ریزننگ سبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایسے پیپرس ہو سکتے ہیں، کوئی لینگویج پیپرس، وہ اس کا انفارمیشن حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مل جائے گا آپ کو اسٹڈی سرکلز میں ہو یا ویب سائٹس میں. آج کل نیوز پیپرس میں بھی کافی انفارمیشن آ رہا ہے اس کے بارے میں. تو وہ جو آپ کی اگر ایلیجیبلٹی ہے، ایلیجیبلٹی چیک کر لینا ہے اور تیاری فوراً شروع کر دینا ہے. اور ایک بات بھی یہ ہے کہ بہت سارے کلیکٹرز اضلاعوں میں اور بہت سارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز، ان کی طرف سے بھی کچھ اسپیشل کوچنگ کیمپس کا انتظام ہوا ہے. تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اسپیشلائزڈ کوچنگ سپرنٹینڈنٹس آف پولیس، کمشنرس آف پولیس، انہوں بھی شروع کرے ہیں. تو وہاں پر وہ آفیسرس کو جانا، انفارمیشن لینا
وہاں جو کوچنگ سینٹرز ہیں یا جو وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. ہمارے طرف سے یعنی کہ محکمہ اقلیتی بہبود مائنرٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس کے جانب سے بھی ہم لوگ اسپیشل کوچنگ کلاسز شروع کریں گے. اب ہم لوگ تیاری میں ہیں. اب جیسے بھی رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد امیڈیٹلی فوراً اس کے بعد میں ہم لوگ شروع کریں گے. اب تک ہمارا پلان یہ ہے کہ 10 اولڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو تھے وہاں پر یہ سینٹرز کو ہم قائم کریں گے. اچھے سے اچھی فیکلٹی لے کے آئیں گے وہاں پر، اسٹڈی میٹیریل ڈیولپ کریں گے، اور کوچنگ کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے تک چلائیں گے کوچنگ کلاسز. ٹیسٹنگ بھی، فریکوینٹ ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتے جائیں گے تاکہ ایگزامینیشن میں جانے کے بعد آپ کو یہ بات کا بھی احساس ہو جائے گا کہ کس طرح کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، کس طرح سے کرنا ہے اس کو. تو اس کے لیے اب سے سارے نوجوان تیار ہونا ضروری ہے. اب یہ سینٹرز 10 ڈسٹرکٹس میں تو 10 رہیں گے. حیدرآباد میں ہم لوگ اس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ کم سے کم 2 سینٹرز ہوں ادھر حیدرآباد میں. تو جہاں بھی آپ کو سہولت ہے، جو بھی سینٹر آپ کے قریب میں ہے، یا کوئی آپ کا مکان وہاں پر ہے، کوئی رشتہ دار ہیں، قیام کرنے کے لیے کوئی فیسلٹی ہے وہاں پر، آپ کو وہاں پر پہنچ جانا چاہیے. یہ 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، اولڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس یا شہر حیدرآباد میں. داخلہ کہیں بھی لے سکتے ہیں آپ. لینے کے بعد آپ کی تربیت اچھی طرح سے وہاں پر ہم لوگ کروائیں گے. میرا خاص اپیل ڈاکٹرز اور انجینئر سے ہے، کیونکہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ویکنسیز ہیں، اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جیسے اس سے پہلے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اریگیشن، روڈس اینڈ بلڈنگز، الیکٹریسٹی بورڈ، اس میں ویکنسیز ہیں. جو بھی بی ٹیک کرے ہیں یا اس کے آگے بھی ایم ٹیک کرے ہیں، یہ سب ایلیجیبل ہوں گے اس کے لیے. بہت سارے جابس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن گریجویشن ہے. تو اب آپ کی انجینئرنگ اسٹریم سے جو انجینئرنگ کرے ہیں، آپ کو ایلیجیبلٹی رہے گی اس کے لیے. تو میں جانتا ہوں بہت سارے نوجوان تلنگانہ سے، کیونکہ یہاں پر گورنمنٹ میں ریکروٹمنٹ 2-3 سال سے نہیں ہوا تھا، تو اس لیے بہت سارے گلف کو گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یا کوئی دوسرے ممالک میں بھی جا کے وہاں پر نوکری کر رہے ہیں. ان سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ ایسے جابس اور اس طرح کا اچھا موقع ہمیشہ نہیں ملے گا آپ کو. تو آپ چاہے وہاں رہ کے بھی تیاری کر سکتے ہیں، یا 2-3 مہینے کا ٹائم لے کے، وقفہ لے کے یہاں پر آنا ضروری ہے. اور آپ میں اگر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اور محنت کرنے کا ایک جذبہ ہے آپ میں، سوجھ بوجھ کے ساتھ، یعنی کہ اسمارٹ اسٹڈیز بھی ہونا، ہارڈ اسٹڈیز بھی ہونا ہے. اسمارٹ ہارڈ اسٹڈیز آپ کر سکیں گے سسٹم کو جان کر، کس طرح کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اس میں. تو اگر یہاں پہ گورنمنٹ میں جابس لینے سے آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے فیملی سے ادھر، آپ جاب وہاں پر گلف میں جا کے کرنا، اور ورکنگ کنڈیشنز بھی ٹھیک نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ آپ کما لیں گے ادھر، مگر فیملی کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، ماں باپ کے ساتھ رہنا، اور ایک اچھے ماحول میں نوکری کرنا، یہ موقع باہر جانے سے نہیں ملتا ہے آپ کو. اور ایک بات بھی ہے، اب یہاں جب ہیں آپ، کیریئرس اچھے ہیں، سیلریز اچھے ہوں گے آپ کے، اور ایک 35 ایئرس کے لیے جاب سیکیورٹی ہے آپ کے لیے، پرماننٹ جابس ہیں یہ. اس کے ساتھ میں ایک کلیئر پروموشن پالیسی بھی ہوتی ہے. 5 سال کے اندر، 10 سال کے اندر آپ کے عہدے میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. تلنگانہ کے لیے کام کریں گے، آرام سے کام کریں گے آپ کے ریاست میں رہ کے کام کریں گے آپ. بہت سارے فائدے ہیں. اس لیے ہر ایک سے، خاص کر جو ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہیں، ڈاکٹرز اور انجینئرز، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ یہ موقع نہ کھوئیں، اور یہاں پر آ کے کوچنگ لیں، ٹرین کریں ایگزامینیشنز کے لیے، اور ایگزامینیشن میں ضرور اپیئر کریں آپ، کر کے یہ جابس حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہم لوگ ایک کال سینٹر بھی شروع کریں گے ڈائریکٹریٹ آف مائنرٹی ویلفیئر میں.
اس کا نمبر بھی جلد سے جلد دیں گے ہم آپ کو کہ ایک ہفتے کے اندر ایک کال سینٹر بھی شروع کریں گے ہم لوگ. تو جو بھی اس سے زیادہ جانکاری حاصل کرنا ہے آپ کو تو وہ کال سینٹر سے بھی لے سکتے ہیں. ویسے انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے. آج سوشل میڈیا پہ بہت انفارمیشن ملتا ہے آپ کو. آپ بھی نوجوان جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ایک آپس کا نیٹ ورک بھی بنا سکتے ہیں سوشل میڈیا میں. انفارمیشن آپ کے درمیان آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. اور ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشنس اور سروس کمیشن نوٹیفیکیشن سارے انٹرنیٹ پہ اویلیبل رہیں گے آپ کے لیے. نیوز پیپرس میں بھی کافی انفارمیشن آتا ہے, صرف اردو میڈیا میں ہی نہیں ہے. اردو میڈیا میں تو کافی آتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تیلگو میڈیا انگلش میڈیا میں بھی بہت آتا ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہم لوگ فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. اس کا پورا جانکاری حاصل کر کے آپ ایگزامس میں اپیئر ہوئیے, اور انشاءاللہ آپ میں قابلیت ہے, آپ صحیح طریقے کا پریپریشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سلیکشن کے ہونے کے پرابیبلٹی پرسنٹیج بھی بہت بڑھ جائے گا آپ کے لیے.